پارٹ 2 استمداد اولیاء پہ اعتراضات کے بیان میں جو مخالفین اعتراضات پیش کرتے ہیں اپنے کتابوں میں تو وہ سماعت فرمائے۔ مشکات باب النظام و تحذیر کہ حضور علیہ السلام میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، پرہیزگاروں کے سوا سارے دوست قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام گناہ کبیرہ والوں کی بھی شفاعت فرمائیں گے اور گرتوں کو سنبھالیں گے۔ اعتراض ان کا دوسرا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے کہ ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پھر یہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ عبادت کی طرح مدد مانگنا بھی خدا سے خاص ہے، جبکہ غیر خدا کی عبادت شرک، تو غیر خدا کی استمداد بھی شرک۔ تو اس کا جواب اس جگہ مدد سے مراد حقیقی مدد ہے، یعنی حقیقی کارساز سمجھ کر تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ راہ اللہ کے بدوں سے وہ محض واسطہ ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، فیض الہی ہے، مزرعون الہی سمجھ کر۔ ان الحکم الا اللہ، نہیں حکم مگر اللہ کا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو بعینہ جو حقیقی مدد ہے، حقیقی کارساز ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ ہم تو معاون سمجھ کر مدد مانگنا، مزرعون الہی سمجھ کر، وسیلہ ذریعہ سمجھ کر ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو ان کا دوسرا اعتراض ہے منکرین کا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یعنی یہاں ولی اللہ کی نفی نہیں بلکہ ولی من دون اللہ کی نفی ہے۔ جہاں بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ولی من دون اللہ کی نفی ہے وہاں کفار ہے، ان کے ناصر اور مددگار لات منات غزا بت شیاطین۔ ولی اللہ وہ ہے جسے رب نے اپنے کاموں کا ناصر بنایا، جیسے انبیاء اولیاء۔ تو من دون اللہ میں یہ فرق ہونی چاہیے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا۔ واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اشدد به ازری، تو یہیں بھی دیکھو کہ حضرت ہارون کو میرا وزیر بنا دے جس سے میرے بازو کو قوت ہو۔ یہ غیر اللہ سے مدد نہیں۔ اور اعتراض ان لوگوں کا یہ منکرین کا در مختار باب المرتدین بیس کرامت شیئا للہ کی یکفرہ، معلوم ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہنا کفر ہے۔ جواب شیئا للہ کی معنی یہ نہیں ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ شیئا للہ کی معنی یہ کہ خدا کی حاجت روائی کے لیے کچھ دو۔ مطلب یہ ہے یا عبد القادر اے اللہ کے بندے، شیئا للہ تمام اشیاء اللہ کے لیے ہے، تمام چیزیں اللہ کے لیے ہے، تو رب تمہارا محتاج ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ یتیم کے لیے کچھ دو۔ یہ معنی واقعی کفر ہے۔ اس کی شرح میں شامی نے فرمایا اما ان قصد المعنی الصحیح فالظاہر انہ لا بأس به، یعنی اگر اس سے صحیح معنی کی نیت کی کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دو، یہ جائز ہے۔ اور ہمارے نزدیک شیئا للہ کا یہ مطلب ہے کہ تمام اشیاء اللہ کے لیے ہے۔ اے عبد القادر، اے قادر کے بندے، تمام کائنات اللہ کے لیے، تمام اشیاء اللہ کے لیے۔ اور اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اشعار پہ تو مختلف قسم کے نہ سر ہے نہ پیر ہے، بس ان لوگوں کو ہر کوئی شرک نظر آتی ہے اور بدعت نظر آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ ہے۔ تو تفسیر ساوی آخر سورہ قصص وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ مَا زَعَمَهُ الْخَوَارِجُ من ان طلبا من الغیر حیا ومیتا شرک فإنه جہل مرکب لأن سوال الغیر من اجراء اللہ النفع
او النصر علی یدی قد یکون واجبا لأنه من التمسک بالاسباب ولا ينکر الاسباب الا جحودا او جہولا، یعنی یہاں لا ندعو کے معنی نہ پوجو، لہذا اس آیات میں ان خارجوں کی دلیل نہیں جو کہتے غیر اللہ سے خواہ زندہ یا مرد کچھ مانگنا شرک ہے۔ تفسیر ساوی میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، لا تدعو میں پوجنے کے نفی نہ پکارنے یا مانگنے کی۔ اعتراض یہ اور بھی کرتے ہیں، وہیں یسلبہم، وہیں رب تعالیٰ نے بیان کی کہ وہیں یسلبہم ہم الذباب شیئا لا تنقذوہ منہا، یہ اولیاء اپنے قبروں سے مکھی بھی دفع نہیں کر سکتے، ہماری کیا مدد کریں گے۔ یہ منکرین کے اعتراضات دیکھیں۔ یہ تمام کمزوری ہے جس میں خواہ کی پر اس لیے تاریخ کا تعلق روح سے کمزور ہو گیا۔ روح میں کوئی کمزوری نہیں ہے بلکہ بعد الموت اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تفسیر البیان پارہ 10 آیت، یحلونہ آمن ویحرمونہ آمن کہ تفسیر میں خالد و عمر نے زہر پیا رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام نے خیبر میں زہر کا بوقت وفات اثر ظاہر ہوا، انہوں نے مقام حقیقت میں رہ کر زہر پیا تھا، اور زہر کا اثر حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا آخری اعتراض وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یعنی ان لوگوں میں دفع مصیبت کی طاقت تو تھی مگر طاقت کا استعمال نہ کیا۔ رب تعالیٰ کی مرضی ایسی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا فرعون کو بھی کھا سکتا تھا مگر وہاں استعمال نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام میں طاقت تھی، کربلا میں حوض کوثر منگا لیتے۔ نہر فرات کی کیا حقیقت تھی؟ مولا چاہتے تو مڑ کے آ جاتا مگر راضی بالرضا الہی تھے۔ دیکھو رمضان میں ہمارے پاس پانی ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے مگر حکم الہی کی وجہ سے ہم استعمال نہیں کر سکتے، صبح سے لے کر سحری سے لے کر افطاری تک، کہ ہم میں طاقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ آیات انبیاء اولیاء کے لیے پڑھنا بے دینی ہے، یہ بتوں کے لیے ہے۔ تو من دون اللہ کا مفہوم یہ ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں من دون اللہ جہاں بھی آیا ہے یاد رکھیے گا وہاں سے کفار کے اور مشرکین کے بت مراد ہیں۔ یہاں میں آپ لوگوں کے ایک نقطہ دیتا ہوں، جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا، من دون اللہ کی آیاتوں کا نزول ہو رہا تھا، تو ان تمام آیاتوں کا نزول کا تعلق مکۃ المکرمہ سے ہے، مشرکین کی مکوں سے۔ جب یہ ظالم لوگ، ناصبی لوگ ان سے انبیاء اولیاء بناتے ہیں تو کیا اس وقت وہاں دادا صاحب تھے، خواجہ غریب نواز تھے، بولی شرف قلندر تھا، سید احمد رفاعی تھا، پیر بابا تھا، سیدو بابا تھا، دیوانہ بابا جی تھے؟ کون سے ولی تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ من دون اللہ کا صیغہ ان لوگوں پہ لاگو ہوتا ہے مشرکین مکہ کے، لات، منات، یعوس، نصر، ان کے لیے تھا، مشرکین اور کفار کے بتوں کے لیے تھا۔ یہ خیال میں رہے۔ ستم ظریف یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی معنوی تخریب کاری اپنے انداز سے یہ لوگ کرتے ہیں اور معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں۔ رہی بات یہ من دون اللہ کی، ہاں وسیلہ جائز ہے، ذریعہ جائز ہے، لیکن حقیقی کارساز اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، یہ مظہر عون الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مظہر عون الہی ہیں، ان کے اجسام مظہر ہو چکے ہیں، تو ان سے غیر مستقل طور پر دعا مانگنا یا ان کا وسیلہ اختیار کرنا یا اس سے مدد مانگنا بعین ہی اللہ سے مدد مانگ لینا ہے۔ ہاں اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو تو من دون اللہ بعض اوقات ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ
شریعت کو پائمال کرتا ہے تو وہاں پر پھر مرد للہ کا معنی ان پہ لاگو ہوگا. لیکن کسی مسلمان ذی شعور کا یہ عقیدہ یہ نہیں کہ وہ انبیاء سے مانگے یا اولیاء سے مانگے. ان کا عقیدہ یہی ہے کہ حقیقی کارساز دینے والا اللہ ہے، یا اللہ کے برگزیدہ ہستیاں ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. ان کا وسیلہ اختیار کرنا، اس کا ذریعہ اختیار کرنا وہ سنت ہے. بس اتنی سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، تربیت کی بات ہے، نور فراست کی بات ہے. اور جن اساتذہ سے آپ لوگ پڑھتے ہیں تو ان کی اثر کی بات ہے. تو آج کل تو ہر جگہ اگر آپ یہی دیکھیں گے تو ان کو شرک 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 نظر آتا ہے. لیکن ہماری بھی کمی کوتاہیاں ہیں، اس لیے کہ ہم تربیت نہیں کرتے. ہم تربیت نہیں کرتے. ہم اپنے مریدین کو کیوں، اپنے شاگردوں کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ کیوں شریعت کا تعلیم سے آراستہ نہیں کرتے؟ کیوں ان کو قبرستان میں جانے کا طریقہ نہیں بتاتے؟ کیوں ان کو اصال ثواب کا طریقہ نہیں بتاتے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ خانقاہ نشین جو تعلیمات صوفیاء سے آراستہ ہیں وہ ایک پمپلیٹ لکھیں، قبرستان میں جانے کی دعا: السلام علیکم اہل القبور، السلام علیکم دار المومنین، السلام علیکم اہل القبور من المؤمنین والمسلمین وإن انشاء اللہ بکم اللہ یکون ویرحم اللہ المستقدمین والمستاخرین اسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ. پھر وہاں پر پڑھنے کا طریقہ، وہاں پہ پڑھنے کا طریقہ، جھکنے کا ضرورت نہیں ہے، قبروں کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ طریقے بھی تو غیر شرعی ہے نا جی. تو بات یہ ہے جب ہم مزاروں پہ جاتے ہیں بہت کنڈیاں لوگ کڑکاتے ہیں اور دروازوں کو چومتے ہیں، سجدے لگاتے ہیں، تو پھر یہ تو بدعت و شرک کے زمرے میں آئے گا. بلکہ میں نے تو اتنا دیکھا کہ یہ نیٹ پہ دیکھا کہ بابا فرید کا جب عرس آتا ہے اس میں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا چیزیں ڈالتے ہیں اس کے قبر پہ، اور باقاعدہ ایک رسم ہوتا ہے، مہندی نکلتی ہے، اور وہاں پر پھر وہ لوگ مل لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے. تو یہ بدعت نہیں؟ یہ کون سی رسم ہے مہندی کا اور چھوٹے چھوٹے مٹی کے برتنوں میں قبر کے اوپر رکھنے کا، موم بتیاں جلانے کا؟ تو یہ بھی تو شریعت کے خلاف ہے. شریعت کی پاسداری پر ذہن ہے، شریعت اعلیٰ ہے، شریعت عرفہ ہے. دائرہ شریعت کے اندر رہ کر آپ اپنے اعمال کرے، آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی اعتراض نہیں کرے گا. لیکن جب آپ شریعت سے پاؤں باہر نکالتے ہیں تو لوگوں کی اعتراضات بڑھیں گی اور آپ جواب نہیں دے سکیں گے. بیت کا مقصد ہوتا ہے، بیت کا ایک مقصد ہے، شیخ کا ایک مقصد ہے، تعلیم و تربیت، تزکیہ و تخلیہ کا. تو یہ من دون اللہ کا مفہوم ہے تو وسیلہ کے زمرے میں بھی آتا ہے، غیر اللہ کے اولیاء کے مدد مانگنے کے زمرے میں بھی آتا ہے، ذریعے کے زمرے میں بھی آتا ہے. اور اس کا کوشش تو کیا کہ احاطہ کروں مختصر وقت میں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، ہماری درگاہ کے کرم فرماؤں کا فائدہ ہو، مسلمانوں کا فائدہ ہو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین.